سرخ لباس میں ملبوس، عشق الہی کی آگ میں جلتے ہوئے، آسمانوں پر شہباز کی طرح پرواز کرتے ہوئے، دنیا کی ہر قید سے آزاد، قلندروں کے قلندر لال شہباز قلندر۔ آج ہم ذکر کریں گے ان کے زندگی کے کچھ حیرت انگیز واقعات۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی آسیب زدہ شخص سہون شریف ان کے مزار کی طرف پہنچتا ہے۔ نام سید عثمان، 1177 عیسوی میں افغانستان کے مروند میں پیدا ہوئے۔ 1274 عیسوی میں سندھ کے سرزمین سہون شریف میں ابدی نیند سو گئے۔ یہی تو وہ قلندر ہیں جن کے عشق میں دمادم مست قلندر کا نعرہ صدیوں سے گونج رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے۔ تاریخ اور تذکروں میں آتا ہے کہ اگر کوئی آسیب زدہ شخص حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں لایا جاتا تو آپ رحمت اللہ علیہ اس مریض کے قریب تشریف لے جاتے۔ آپ بلند آواز سے اس مریض کا نام پکارتے اور پھر چند منٹوں کے لیے اپنی نظر اس عصائب زدہ شخص پر جما دیتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کچھ دیر تک اسی طرح اپنی نگاہیں آسیب زدہ شخص پر جمائے رکھتے۔ نگاہوں کی تپش بڑھتی جاتی اس وقت تک حتیٰ کہ وہ مریض بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ مریض کے وجود سے آسیب کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ مریض کے ساتھ کے لوگوں کو ہدایت فرماتے کہ اسے بکری کا دودھ پلایا جائے۔ جب مریض کو بکری کا دودھ پلایا جاتا تو وہ اس طرح بالکل تندرست اور توانا ہو جاتا جیسے اس پر کبھی کسی قسم کی بیماری یا آسیب کا اثر تھا ہی نہیں۔ وہ خوش و خرم آپ کی خانقاہ اقدس سے اپنے گھر واپس لوٹتا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنی نگاہوں سے بے شمار مریضوں کو شفا عطا فرمائی، اور یہ سلسلہ صرف آپ کی ظاہری حیات تک محدود نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی یہ کرامت جاری و ساری ہے۔ آج بھی اگر کوئی آسیب زدہ شخص حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ شریف میں کچھ دن قیام کر کے بارگاہ الہی میں دعا مانگتا ہے تو بفضل باری تعالیٰ اسے کامل شفا نصیب ہوتی ہے اور آسیب کا اثر مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور ذکر ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ روٹی پکا رہے تھے۔ اسی درمیان میں شہر کا قاضی
وہاں سے گزرا۔ جب شہر کے قاضی نے آپ کو روٹی پکاتے ہوئے دیکھا تو تعجب سے کہنے لگا کہ حضور، یہ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور آپ روٹی پکا رہے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے جب قاضی کی یہ بات سنی تو آپ نے خاموشی کے ساتھ اس وقت کی پکی ہوئی روٹی کو آگ کے اندر دبا دیا۔ پھر آپ نے ایک چادر مبارک سے خود کو ڈھانپ لیا اور مراقبے میں چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا، رمضان المبارک کا پورا بابرکت مہینہ بیت گیا اور عید الفطر کا دن آ گیا۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ پھر شہر کا قاضی اسی راستے سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اسی طرح حمایتاً عبادت اور مراقبے میں مشغول ہیں۔ شہر کے قاضی نے قریب آ کر ادب سے عرض کیا کہ یا حضرت، رمضان المبارک کا مہینہ تو اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے فوراً اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، پھر تو ہماری روٹی بھی پک چکی ہوگی۔ اتنا کہتے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے آگ کے اندر ہاتھ ڈال دیا اور اس روٹی کو باہر نکالا۔ سبحان اللہ! پورا 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی وہ روٹی آگ کے اندر بالکل اسی حالت میں تازہ اور محفوظ تھی۔ شہر کا قاضی یہ واقعہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ پہلے اس کے دل میں جو بھی خیال رہا ہو، اب اس کا دل عقیدت سے بھر گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے ولی جب مراقبے اور الہی محویت میں غرق ہوتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز اور وقت کے تقاضے ان کے لیے موم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کی زندگی کے واقعات سے دلچسپی ہے تو کامنٹس کر کے بتائیں۔ ہم بہت سارے حیرت انگیز واقعات ان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔